سوال ہے، جائیداد کی تقسیم کے وقت بہنیں اپنی خوشی سے بھائیوں کو اپنا حصہ بھی دے دیتی ہیں، اگر بعد میں وہ بھائی اچھا سلوک نہ کریں تو حصہ واپس لے سکتی ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے سلوک کے پیچھے تو بھائیوں کو دیا تھا، وہ جب جداد تقسیم ہوتی ہے نا تو بہنیں پتہ کیا کہتی ہیں، یا جداد لے لئیے یا بھرا رکھ لئیے، یا یعنی بھائیوں کے ساتھ رشتہ قائم رہے یا جداد رہے. تو یہ جدادیں اپنی خوشی سے نہیں وہ دیتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ مانگ کے ملنی بھی کوئی نہیں اور رشتہ داری بھی ٹوٹ جانی ہے، دو چیزیں ہو جانی ہیں. پھر کورٹ میں مقدمے لڑنے ہیں تو وہ کہتے ہیں عزت اس میں یہ کہ انگور کھٹے ہیں تو اسی رکھو، ٹھیک ہو گیا. اور اس کا میں ان کو چیک یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے بھائی بہنوں نے ہمیں لکھ دیا ہے، میں ان کو کہتا ہوں آپ اس طرح کریں، جداد تقسیم کریں، بہنوں کا حصہ ان کے ہاتھ پہ جا کے رکھیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں واپس پکڑاتی ہیں کہ نہیں. اس بہنوں کی اولاد ہی نہیں آپ کو دینی دے گی، اور یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کی مائیں ایسی ہیں کہ ان کو جداد میں سے حصہ مل رہا ہے، وہ اپنی ماؤں کو مجبور کریں کہ اپنے ماموں سے وہ لیں. سر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کے احکام بیان کیے ہیں، اس کو حدیث پہ بھی نہیں چھوڑا، اور نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں، لیکن جداد کی تقسیم کا آیا ہے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اور یہاں کہتے ہیں جو جیز دے دیتا جی بس ایسی تو دے دیتا ہے زندگی. جی وہ جیز الگ سے ایک چیز ہے، یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے. وراثت تو ملنی ہے، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو یعنی کہتے ہیں نا کہ جی اب ہم بخش دیا، وہ بہنوں نے بخشا کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنی عزت بچائی ہوتی ہے انہوں نے، کیونکہ پوری زندگی وہ پھر کام نہیں آتی. اور پھر کیا کریں بہنیں مجھے بتائیں، جس عورت کے ماں باپ مر جائے، اگر اس کا خاوند کل کو اس کو طلاق دے دیتا ہے، وہ عورت کدھر جائے گی واپس؟ بھائیوں کے پاس. یہاں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ تو نہیں ہے. مدینے کی ریاست تو صرف کہانیاں ہی ہیں نا، سارے کراتے ہیں نا. مدینے کی ریاست بنانا کوئی آسان کام ہے؟ ویلفیئر اسٹیٹ کہاں سے بنی ہوئی ہے یہ؟ اللہ کرے کہ بن جائے. تو وہ پھر اپنے یعنی بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھتی ہیں تاکہ ہم وہاں پہ واپس جا سکیں. بہرحال اگر اس کیس میں وہ گفٹ کر دیتی ہیں پھر واپس نہ لے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو تحفہ دے کے واپس لے تو وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے، سوائے باپ کے. نبی علیہ السلام فرما دیا ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. باپ اپنی اولاد کو دیا ہوا گفٹ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے، وہ چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے. یعنی باپ نے اگر کسی اپنے بیٹے کو کوئی چیز گفٹ کی ہے تو وہ یہ اس کو نہیں حدیث سنائی جا سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ باپ ابے کو نہیں جان چھٹنی. ٹھیک ہو گیا نا، کیونکہ ابن ماجہ میں حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو باپ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے وہ جب چاہے آپ سے واپس لے سکتا ہے، لہذا بڑھا کے رکھو. ٹھیک ہو گیا. لیکن دین کی کاشت میں نہ بنا کے رکھو کہ ایک بندہ کہ جی میرا باپ کہتا ہے رفع الیدین نہیں کرنا تو میں وہ نہیں کرنا، میرے باپ نے کہا گاڑی نہیں رکھنی اب ہو لینڈ سے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو گفٹ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے، آخرت میں لیں. آپ گفٹ دیا نا، آپ آخرت میں لیں، دنیا میں نہ واپس لیں. قانونی طور پہ اگر آپ نے ان کو اسٹامپ پیپر میں نہیں لکھ کے دیا تو ظاہر ہے قانونی جنگ تو آپ ظاہر جیت سکتے ہیں، لیکن شرعی طور پہ یہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے.